اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری ایک ایک بات جو آپ سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس وقت اہل ایمان نے وہ بھی بہت کم درجے میں، کم تعداد میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری میں اسلام کے اندر صرف یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں رمضان المبارک میں، زکوٰۃ دیں، حج کریں۔ اس وقت مسلمان کے تصور میں یہی ہے، جبکہ اسلام نے اس کی دو ذمہ داری پیش کیے ہیں۔ ایک ذمہ داری تو اس کی یہ ہے کہ یہ احکام جو اللہ نے دیے اس کے اوپر وہ خود عمل کرے، اور دوسرا اس کا یہ ہے ان احکام خداوندی کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو خود عمل میں اور دوسروں تک پہنچانے میں اپنی زندگی کو صرف کرے۔ یعنی جس طرح اس کے اوپر یہ لازمی ہے کہ وہ دین کے احکام پہ عمل کرے، اگر عمل نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہے۔ اسی طرح اگر وہ دین کے احکام کو دوسروں تک نہیں پہنچاتا تو یہ بھی اللہ قیامت کے دن اس پہ سوال کرے گا۔ اس کی وجہ سے سمجھیں، پہلے حضرت آدم سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک طریقہ یہ چلا آیا کہ ہر رسول کے بعد ایک نبی آ جاتے، پھر نبی آتے، وہ اللہ کے پیغام کو عام کرتے اللہ کی زمین پہ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کسی نبی کسی رسول نے نہیں آنا، اب ہمیشہ کے لیے قیامت کی صبح تک آپ کا دین چلے گا۔ لہٰذا وہ کام جو ہے کہ جیسے پہلے نبی آ کر ایک سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، اب وہ کام اللہ کے محبوب پیغمبر خاتم الرسل بننے کے بعد وہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپرد اللہ نے کر دیا ہے کہ آپ کی ذمہ داری میں ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے تمام امتوں سے بہترین امت ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے سپرد وہ کام ہوا جو پہلے نبی کیا کرتے تھے، اللہ نے اب وہ امت محمد رسول اللہ کو دیا ہے کہ دین کو ایک سے دوسرے تک پہنچاؤ، آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس لیے جیسے ہم سے قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ فلاں فلاں احکام آپ نے ان پہ عمل کیوں نہیں کیا، بے عین ہی ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ دین محمد رسول اللہ کو آپ نے ایک سے دوسرے تک پہنچانے میں کتنا کام کیا ہے۔ اس لیے دوسری بات یہ بھی عرض کروں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک پریشانی ہے۔ آپ جس شخص کو دیکھ لو، جس فیملی کو دیکھ لو، جس آبادی کو دیکھ لو، جس معاشرے میں چلے جاؤ، ہر طرف اضطرابی بے چینی کی کیفیت ہے۔ تو ان تمام بے چینیوں کا ایک شخص سے لے کر فیملی، فیملی سے لے کر ایک معاشرہ، معاشرے سے لے کر ایک ملک، ملک سے لے کر بین الاقوامی سطح تک پوری زمین پہ کرۂ ارض کے اوپر جتنے بھی ممالک ہیں، سب کی پریشانیوں کا حل جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اللہ کے احکام ہیں، ان میں تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہر پریشان شخص پریشانی سے نکلنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن نکل نہیں سکتا، چونکہ جن اصولوں پہ وہ نکلنا چاہتا ہے وہ اصول ہی سرے سے صحیح نہیں ہیں۔ جامع اصول اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی صورت میں دیے ہیں، تو گرامی قدر میری اور آپ کی ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ خود بھی عمل کریں اور اس دین کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔
اور اس کی اہمیت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کی ہے، فرمایا کہ جو شخص اللہ کے حکم کو لے کر ایک سے دوسرے تک کی طرف جاتا ہے، جس زمین پہ جب چلتا ہے اس زمین سے اٹھنے والی مٹی اگر اس کے وجود پہ پڑ جائے گرد و غبار، فرمایا جس وجود پہ مٹی اس لیے پڑے کہ وہ شخص زمین پہ چلا ہے اللہ کے حکم کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے، تو اللہ اس جسم پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ محمد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اس لیے گرامی قدر میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، ہم یہ سوچ بنا لیں کہ ہم نے اللہ کے دین پہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ خود بھی عمل کرنا ہے، لوگوں کو بھی اس تعلیمات کی طرف لانا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اس طرف بدل دیں، اس سوچ پہ لے آئیں۔ جو شخص اس سوچ پہ چلتا ہے، فارمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں جو ریاض الصالحین میں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی، فرمایا کہ جو اللہ میری بات سننے کے بعد دوسروں تک پہنچاتا ہے، اس شخص کے چہرے کو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ رکھ، اللہ اس شخص کے چہرے کو ہمیشہ کے لیے خوش رکھ، اور جس شخص کے پیچھے پیغمبر کی دعا ہو وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت میں۔ جس کے ساتھ دعا ہے محمد رسول اللہ کی، دعا ہمیں اس صورت یہ ملے گی جس صورت میں جس وقت ہم پیغمبر کے دین کو ایک سے دوسرے تک لے جانے کے لیے کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، مجھے سننے والوں، یاد رکھو میرا مقصد صرف یہی ہے۔ اس وقت ہر طرف بے دینی ہے، لوگ دین چھوڑتے جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بنتے جا رہے ہیں۔ میں اپنے تمام سامعین سے یہ یقین رکھتا ہوں، امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوٹیں گے اس سوچ کی طرف کہ ہم نے پیغمبر کے دین کو آگے لے کے جانا ہے لوگوں کی طرف۔ اس کے لیے لازمی ہے لوگوں کو ویسے بھی بیٹھ کے سمجھائیں، وگرنہ دوسری صورت یہ ہے ہمارے اس چینل کے لیے کوشش کریں اللہ کی مخلوق تک اللہ کا پیغام پہنچے، تاکہ قیامت کے دن ہم یہ تو کہہ سکیں میرے مالک ہم جتنا جانتے تھے اس حد تک جو سمجھتے تھے وہ تو تیرا دین ہم نے پہنچایا ہے۔ دین پہنچانے والے بنو، اللہ تمہیں دنیا کے اندر کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ دین پہنچانے والے بنو، اللہ تمہیں کبھی آخرت میں رسوا نہیں کرے گا۔ وہی لوگ عزت پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں گے۔ کوشش کرو خود بھی اس چینل جتنے بھی آگے سے آگے ہو سکے لوگوں کو قائل کرو، تاکہ لوگوں کے اندر دین پھیلے۔ لوگ بے حیائی پھیلانے میں مصروف ہیں، آپ پیغمبر کے دین پھیلانے میں مصروف ہو جاؤ۔ لوگ اپنی زندگی کی توانائی اس پہ خرچ کرتے ہیں کہ ان کو علم بھی نہیں، بے حیائی برائی کے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ آپ اس کے متضاد اٹھیں، اس سوچ کے ساتھ اٹھیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو لوگوں تک لے جانا ہے۔ وہ وقت آئے گا جب آپ کو فرشتے آ کر سلام کریں گے، پھر وہ وقت آئے گا پھر جب آپ دنیا سے جانے لگیں گے اللہ فرشتوں کو فرمائے گا کہ میرے بندے کی طرف جا رہے ہو، پہلے جا کر اس کو میرے سلام کہنا۔ اس زندگی کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے لازمی ہے کہ دین میری زندگی میں بھی آئے اور لوگوں کی زندگی کی طرف جائے۔ اپنی زندگی کا رخ اس طرف موڑو۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔